الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے حکم دیا ہے۔ تو اس میں اعتکاف کا ذکر موجود ہے۔ تو اعتکاف کرنا جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ یعنی آخری رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گئے، یعنی آپ کا وصال مبارک ہو گئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کے بارے میں فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دے گا، 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو سامعین و ناظرین غور کیجئے، اب ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو اور جہنم کو اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے درمیان مشرق و مغرب سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا۔ تو جو سنت اعتکاف یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اس کے لیے کتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی مسجد میں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرمانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ مسجد میں ہی رہتا ہے، تو اگر اعتکاف کے علاوہ وہ نیکیاں کرتا تھا، مثلا اعتکاف نہیں کر رہا تھا جب، تو کسی جنازے کے ساتھ کیا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا یا اور اس طرح کا کوئی نیک کام کے لیے گیا، تو اب وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب وہ یہ کاموں کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ان کاموں کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ تو لہٰذا مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں ایک جگہ مختص کر کے وہاں پر اعتکاف کی نیت سے 10 دن بیٹھیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں جو جگہ انہوں نے اپنی نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے وہاں پر 10 دن کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گی، اور جو جگہ مختص کی ہے مرد بھی اور عورتیں بھی وہاں سے بغیر ضرورت کے یعنی قضائے حاجت اور طہارت کے علاوہ وہاں سے نہ نکلیں۔ مرد حضرات مسجد میں کسی جگہ پر بھی اعتکاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جو جگہ اپنے لیے انہوں نے مختص کی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مسجد میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں اور جان پہچان والے لوگ ظاہر ہے مساجد میں آتے ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں وغیرہ کرنا شروع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہ ہو پائے۔ تو اس لیے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنی جو جگہ خاص کی ہوئی وہیں پر رہ کر
اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کے ساتھ میل جول جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں۔ تو اعتکاف کس دن بیٹھنا ہے اور کب بیٹھنا ہے؟ تو دیکھیں 20 رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر کھولنا ہوتا ہے۔ 20 رمضان المبارک 31 مارچ کو آ رہا ہے بروز اتوار، یعنی اتوار کے دن کا روزہ جو ہے وہ آپ نے اپنی اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر کھولنا ہے، اور عید کا چاند نظر آنے تک آپ نے اسی جگہ پر اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی ہے۔ مرد حضرات نے مسجد میں رہنا ہے، مسجد سے باہر نہیں جانا، اور عورتیں جو ہیں انہوں نے بھی اپنی اسی جگہ پر رہنا ہے جہاں انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ اعتکاف کے لیے خاص کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اعتکاف جیسی خوبصورت سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔